آج یہ ہماری مستقل جو ویڈیو ہے، یہ پہلی ویڈیو ہے اپنے یوٹیوب چینل پر۔ تو اس میں جب بھی کوئی نیا دوست دیکھتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ آپ کس مقصد کے لیے یہ ویڈیو بنا رہے ہیں۔ یہ اسلامک چینل تو پہلے بھی بہت زیادہ بنے ہیں، تو میں اکثر ان سے یہ 2-3 چیزوں کا ذکر کرتا ہوں، آپ سے بھی جو ہے ان چیزوں کا میں ذکر کر دیتا ہوں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ ہمارا یہ چینل بنانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں تک منفی چیزیں نہیں، مثبت چیزیں جو ہیں وہ پہنچائی جائیں، اور دوسروں کو جو سچی چیزیں ہیں، صحیح چیزیں ہیں، وہ پہنچائی جائیں، نہ کہ منفی چیزیں۔ کیونکہ سوشل میڈیا دیکھ لیں، خاص طور پر دین کے نام پر جو ہے وہ زہر اگلا جا رہا ہے، جو کہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے تباہ کن ہے۔ یہ اس لیے میں نے کوشش کی کیونکہ پہلے ہم سنتے تھے کہ عیسائیوں کے اندر، یہودیوں کے اندر ان کے بچوں کو پوچھ لیں کہ ان کے دین کے متعلق، تو وہ آگے سے کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ، بس ہم عیسائی ہیں، ہم یہودی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آج یہ ایک سچی حقیقت ہے، چاہے کسی کو یہ غلط بات لگے یا صحیح لگے۔ ہمارے جو مسلمان ہیں نوجوان، ان سے اگر پوچھا جائے تو وہ بھی اکثر یہ کہہ دیتے ہیں ہم مسلمان ہیں، باقی آگے اس کی تفاصیل کیا ہیں، مسلمان کہتے کس کو ہیں، تو اس کے متعلق پوچھا جائے تو وہ آگے کہتے ہیں بس ہم مسلمان ہیں۔ تو اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ اس میں کچھ ہماری غلطی ہے کہ ہم نے اس طریقے سے دین ان تک پہنچایا نہیں ہے، اسلام کی باتیں ان تک پہنچائی نہیں ہے کہ جس سے وہ اس سے متاثر ہوتے اور اس کو دوسرے لوگوں کو بتلاتے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر خاص طور پر دین کے نام پر زہر اگلا جا رہا ہے، کوئی کسی کو کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو کچھ بات کہہ رہا ہے، حالانکہ جو ہے دین سیدھی سادی راہ ہے، صاف ستھرا دین ہے، اس میں محترم سامعین لڑنے جھگڑنے والی تو کوئی بات نہیں ہے۔ اور پھر افسوس یہ ہے کہ میں اور آپ اپنی اور اپنے بچوں کی ذرا فکر کریں، ہمارے جو سوشل میڈیا ہے اور اسی طریقے سے ٹیلی ویژن ہے، دین اسلام کے 95% جو مسائل ہیں یہ متفق ہیں، سب جو ہیں اس کو مانتے ہیں، صرف اختلاف ہے تھوڑا سا، وہ بھی 5% کے اندر ہے صرف، اور پورا سوشل میڈیا صرف ان 5% جو چیزیں ہیں جن کے اندر اختلاف ہے، ان کو لے کر بس یہ لگا ہوا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں دین اسلام کی طرف آنے کی بجائے وہ مزید دین اسلام سے جو ہے وہ دور ہو رہی ہیں، کوئی کسی انداز میں، کوئی کسی انداز میں۔ وہ جو ہمارے اخلاقی اقدار تھے ان کو بلا دیا گیا ہے، وہ چھوٹا سا کسی سے اختلاف، یہ بالکل یہ بھی جو 5% اختلاف ہے یہ بھی کوئی اتنا بڑا نہیں ہے۔ یہ مثال کے طور پر کسی نے یہاں آنا ہے، اس جگہ آنا ہے، تو اس کو ایک رستہ ادھر سے آتا ہے، ایک ادھر سے آتا ہے، ایک ادھر سے آتا ہے، ایک ادھر سے، 4 رستے آتے ہیں۔ اب کیا ہے، ایک رستہ اپنا لیتا ہے، ایک رستہ لے لیتا ہے، باقی کہتا ہے یہ رستے ہے ہی نہیں، یہ ہے ہی نہیں، حالانکہ یہ 4 رستے ہیں، یا اس جگہ تک پہنچنے کے لیے یہ 4 رستے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ایک رستے سے اس جگہ سے آتا ہوں تو باقی سب کو میں کہہ دوں کہ غلط ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اسی طرح ان 5% مسائل کے اندر بھی اس جو میں نے ابھی مثال دی ہے، اس کا صحیح مشاہدہ اس وقت ہوگا کہ آپ کسی چوک میں کھڑے ہو جائیں، دیکھیں ایک رستہ ادھر سے آ رہا ہے، ایک ادھر سے آ رہا ہے، ایک ادھر سے آ رہا ہے، ایک ادھر سے آ رہا ہے۔ اب 4 رستے ہیں، ایک رستے سے کوئی آ کر کہے کہ نہیں، باقی جو کہتا ہے کہ فلاں رستہ بھی ہے، یہ بھی ہے، دائیں جانب بھی بائیں جانب بھی، اور تو وہ باقی سب کو جھوٹا کہنا شروع کر دے، یہ غلط بات ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے، لوگ جو ہیں وہ دین اسلام سے متنفر ہوتے ہیں۔ ویسے بھی یہ ذہن میں رکھیں، یہ جو ابھی جو وقت چل رہا ہے، لوگ جو ہیں وہ ذہنی طور پر بہت زیادہ دباؤ کا شکار ہیں، معیشت کی وجہ سے، گھریلو حالات کی وجہ سے ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یار چلیں ہم دین کے اندر جا کر سکون حاصل کرتے ہیں، تو وہ دین کے اندر جب آتے ہیں تو ان کو وہاں سکون نہیں ملتا، وہاں لڑائی جھگڑے ملتے ہیں، وہ مزید جو ہے وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بلکہ ہمارے جو استاد محترم تھے وہ فرمایا کرتے تھے دین موٹر وے کی طرح ہے، دین موٹر وے کی طرح ہے، جہاں جس طرح موٹر وے پر ہر گاڑی جو ہے
وہ تیزی سے بھاگتی ہے، کوئی رکتی نہیں ہے۔ اسی طرح دین اسلام موٹر وے کی طرح، جو اس پر چڑھ گیا وہ کامیابی کی طرف بھاگتا جائے گا، بھاگتا جائے گا۔ لیکن فرمایا کرتے تھے کہ افسوس یہ ہے کہ نام نہاد اسلامی اسکالر نے کیا اس کا بنا دیا ہے، حلیہ موٹر وے سے ایک بند گلی کے اندر جو ہے وہ دھکیل دیا ہے اس کو، کہ جس کے اندر تیزی کے ساتھ چلنا تو دور کی بات، ایک بائک بھی اچھے طریقے سے چلا نہیں سکتے، یعنی عمل کرنا انتہائی مشکل کر دیا ہے۔ تو اس لیے دین کا صاف ستھرا چہرہ اور مثبت چیزیں، ان کو میرا ارادہ ہے پہنچانے کا، منفی چیزوں سے بچ کر مثبت چیزیں جو ہے وہ دوسروں تک پہنچانا۔ اور پھر یہ جب جو لوگ ان چیزوں کے اندر پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے بسا اوقات بدتمیزی پر جو ہے وہ اتر آتے ہیں۔ یار اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے پاس دلیل آ گئی ہے تو آپ بدتمیز بن جائیں، دوسروں کو کافر کہنا شروع کر دیں، دوسروں کو جو ہے وہ آپ ان پر فتوے لگانے شروع کر دیں۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ دلیل جو ہے ایک مسئلے کے اندر، دین کے اندر بڑی وسعت ہے، دین کے اندر بڑی وسعت ہے، ایک مسئلے کے اندر کئی کئی دلیلیں ہیں۔ تو اب میں اس قسم کے مسائل کو جو ہے وہ چھیڑنا نہیں چاہتا، لیکن یہ ہے کہ ایک مسئلے کے اندر کئی دلیلیں ہیں، ہونے کی بھی نہ ہونے کی بھی۔ اب ایک وقت میں ایک بندہ ایک دلیل لے گا، اگر کوئی زیادہ حق پر بھی ہے تو وہ اسلام جو ہے وہ بدتمیزی کی اجازت نہیں دیتا، بد اخلاقی کی اجازت نہیں دیتا کافروں کے ساتھ بھی، بلکہ تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، 7ویں سپارہ کا آخر ہے، سورۃ الانعام ہے، اس کی آیت نمبر 7 کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ وہ لوگ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو پکارتے ہیں، ان کو گالیاں نہ دو، کیونکہ وہ نہ جانے کے اندر، تمہیں تو پتہ ہے ان کو علم نہیں ہے، وہ نہ جانتے ہوئے تمہارے سچے رب کو گالیاں دیں گے۔ تو یہ کہاں گیا یہ ساری چیزیں؟ یہ تو رب کو ماننے والے ہیں، ان کو گالیاں دے رہے ہیں، فتوے لگا رہے ہیں۔ بس اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ اور پھر ذرا برابر خوف نہیں آتا، مذاق اڑاتے ہیں، باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، دوسروں کے انداز کا مذاق اڑاتے ہیں۔ سورہ حجرات کے اندر 26واں پارہ ہے، آیت نمبر 11 کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا، سورۃ الحجرات آیت نمبر 11، اس کے اندر واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهم۔ ایک دوسرے کا مذاق اڑانا یہ تو حرام ہے اسلام کے اندر، اور پھر دوسروں کے انداز گفتگو کا مذاق اڑانا، دوسروں کی دلیل کا مذاق اڑانا، دوسروں کی علمیت کا مذاق اڑانا، وہ فلاں جگہ سے پڑھا ہے، وہ فلاں جگہ سے، یہ محترم سامعین حرام ہے، حرام ہے۔ بلکہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی عورت کا ذکر ہوا تو ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے اشارہ کیا کہ وہ جو لمبے قد والی ہے، وہ جو ایسے اشارہ کیا، ہمارے بھی جو ہے وہ جو چھوٹے قد کا ہو ایسے اشارہ کرتے ہیں، اور بڑے قد کا ہو تو ایسے۔ نبی علیہ السلام نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو سچی بات کہی ہے کہ وہ واقعی لمبے قد کی ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے عائشہ، اگر یہ بات تیری اتنی کڑوی ہے، اگر اس کو میٹھے سمندر کے اندر ڈال دیا جائے تو وہ بھی کڑوا ہو جائے۔ تو یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ دین کے نام پر نفرتیں، دین کے نام پر بغض، دین کے نام پر جو ہے وہ محبتوں کو ختم کیا جا رہا ہے۔ یہ محترم سامعین اس سوچ کو دیکھ کر کم از کم یہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، علماء کے متعلق یہ میں بات نہیں کر رہا، یہ نام نہاد جو ریسرچر بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ ہم نے ریسرچ کر لی، ہم نے یہ ریسرچ کر لی، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ میں کسی کے مقابلے کے اندر نہیں آنا چاہتا۔ میں نے ایک راہ متعین کی ہے کہ میں نے یہاں تک پہنچنا ہے، ابھی میرا پہلا قدم ہے، رستے کے اندر کبھی کوئی آئے گا، کبھی کوئی آئے گا، کبھی کوئی آئے گا، میں نے ان سب کو کٹ لگانی ہے انشاءاللہ، کسی کی پرواہ نہیں کرنی، دین اسلام کا جو صحیح رستہ ہے وہ جو ہے وہ بیان کرنا ہے۔ اور پھر یہ اس طرح کرتے ہوئے ساری چیزیں بھول جاتے ہیں۔ حجۃ الوداع جو آخری حج تھا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری
حجۃ الوداع کے موقع پر جو ہے وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری مال جان اور عزت ایک دوسرے پر حرام ہے۔ اب کیا ہے، مال کو تو ہم حرام سمجھتے ہیں کہ کسی کا مال ہڑپ کرنا یہ حرام ہے، مال کو حرام سمجھتے ہیں ہم کہ یہ حرام ہے، اس کو تو سارے سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، جان کو بھی سمجھتے ہیں کہ ایک دوسرے کی جان لینا یہ بھی حرام ہے۔ یہ تیسری چیز کیوں بھول جاتے ہیں کہ عزت آبرو جو ہے یہ بھی حرام ہے، یہ عزت کی دھجیاں جو ہے وہ ہم اڑا دیتے ہیں اور اس سے پوچھتے بھی نہیں ہیں، حالانکہ اور دوسرا ترمذی شریف کی روایت ہے اسی کے متعلق، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ وعرضہ ومالہ، ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اس کا مال بھی حرام، اس کی عزت بھی حرام، اس کی جان بھی جو ہے وہ خون بھی جو ہے وہ حرام۔ تو ہم جو ہے وہ محترم سامعین مال کو تو ہم کہتے ہیں جی ہم نہیں لیں گے کسی کا، بڑے انصاف پسند ہے، انصاف پسند ہے، ہم جان کسی کی نہیں لیں گے کیونکہ یہ حرام ہے۔ یہ عزت کی باری آتی ہے تو ہم محترم سامعین عزت اچھالنا شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالنی شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ محترم سامعین ایک درد دل تھا، اس کے متعلق میں نے باتیں کر دیں۔ تو یہ ان لوگوں سے کم از کم اپنے آپ کو بچا کر رکھیں، اپنے بچوں کو بچا کر رکھیں۔ اور اس ویڈیو سے میں تمام مکاتب فکر کے علماء سے گزارش کروں گا کہ خدا را آپ بھی آئیں، سوشل میڈیا پر آئیں، جہاں یہ گند پھیلا ہوا ہے آپ آئیں، مثبت چیزیں لوگوں کے سامنے رکھیں، لوگوں کے سامنے دین کا حقیقی چہرہ رکھیں۔ ہم جو ہے وہ دور ہیں اس سے، اس میں شاید جو ہے وہ جو علماء دور ہیں اسی میں بہتری ہوگی، لیکن ایک میری رائے ہے جو غلط بھی ہو سکتی ہے کہ اس پر آنا چاہیے، لوگوں کے سامنے اچھی چیزیں رکھنی چاہیے۔ تو یہ آج کی تھوڑی سی ویڈیو تھی، اگر اس کے اندر کوئی آپ کو بات غلط لگی ہو تو میں ایڈوانس جو ہے وہ معذرت چاہتا ہوں، اور جو صحیح باتیں ہیں وہ میرے رب کی طرف سے ہیں، اس کی توفیق ہے، اس کی عنایت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔